السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی المتین المعین الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعز والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، مستقل طور پر آپ حضرات فضائل اہل بیت کے تعلق سے، مجھ کا علم سے، ان کے مناقب، ان کے فضائل جو احادیث و قرآن میں وارد سلسلہ وار آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج یہ گفتگو، آج کی یہ تقریر عاشوراء کے حوالے سے ہے۔ میں نے سوچا کہ کچھ باتیں عاشوراء کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کر دی جائیں۔ عاشوراء یعنی کہ محرم کی 10ویں تاریخ بڑی عظمت و بزرگی والی اور فضل و شرف والی ہے، اس لیے کہ بہت سے اہم واقعات اس تاریخ سے متعلق ہیں۔ حضرت شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب نزہۃ المجالس میں تحریر فرماتے ہیں کہ اسی روز رب کعبہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی اور قلم کی بھی تخلیق آج ہی کے دن عمل میں آئی۔ حضرت سیدنا آدم و حوا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے اور حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی توبہ بھی اسی روز ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر لگی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی اور جمعے کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مرتبہ خلت سے سرفراز فرمائے گئے، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ 40 سال بعد حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ السلام حضرت یوسف سے ملتے ہیں، وہ تاریخ بھی یہی تھی۔ حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اسی تاریخ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یابی حاصل ہوئی، اسی تاریخ۔ حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو تاریخ وہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو یہی تاریخ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا فرمائی رب نے تو بھی وہی تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے 10 محرم کو۔ ہمارے نبی، تمام پیغمبروں کے پیغمبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد مسنون جو عمل میں آیا پہلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ اسی دن عمل میں آیا اور قیامت کا دن بھی اسی تاریخ میں آئے گا۔ ثابت ہوا کہ محرم کی 10ویں تاریخ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظمت و فضیلت والی ہے، اسی لیے اس نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے کی شہادت کے لیے اگر کسی مخصوص اور محبوب دن کا انتخاب فرمایا تو وہ دن بھی اور وہ تاریخ بھی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وکل امت مسلمہ کو اس اہم تاریخ کی اہمیت اور اس کے مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، عاشوراء کے دن روزہ رکھنا یہ سنت مصطفیٰ ہے اور بہت ہی فضیلت کا حامل بھی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا، یہ کیسا دن ہے کہ جس میں تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ وہ عظمت والا دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں نیست و نابود فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر اس دن روزہ رکھا، لہذا ہم بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو عاشوراء کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی رکھا اور اس روزہ کا حکم بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرمایا۔
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ عاشورہ کے روزہ کو پچھلے سال بھر کے گناہ کا کفارہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو لوگ عاشورہ کو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے لیے وہ روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ زمانہ بدل سکتا ہے لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہرگز نہیں بدلتا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزہ کا حکم فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ دن ہے کہ جس کی یہود اور عیسائی تعظیم کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لا صومن الناس، اگر میں سال آئندہ دنیا میں باقی رہا تو نویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہیں پر فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایک روزہ رکھنا یہ خلاف سنت ہے، لہذا یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے تاکہ غیروں سے مشابہت نہ ہونے پائے۔ اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے من صلی یوم عاشوراء 4 رکعات یقرأ فی کل رکعت فاتحة الکتاب وقل هو اللہ احد 11 مرة غفر اللہ له ذنوب 50 عاما وبنی له منبرا من النور، یعنی جو شخص عاشورے کے دن 4 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پوری سورہ 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کے لیے نور کا بستر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء لم یزل فی سعۃ سائر سنہ، جو شخص عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں کشادگی کرے گا سال بھر تک برابر انشاءاللہ الرحمن اس کے گھر پر کشادگی کا ماحول بپا رہے گا، کشادگی ہوگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی عاشورہ کے دن اور اس سے پہلے روزہ رکھ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے اور 10 محرم کو خوب اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے پڑوسیوں پر اللہ کی راہ میں خوب خوب خرچ کر کے اپنے لیے سامان آخرت بھی اور سامان دنیا بھی اکٹھا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ۔